ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اپنی بیٹی میں دو چیزیں دیکھو تو اس کا نکاح کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں۔ دو سگی بہنوں نے اپنی اولاد کا رشتہ آپس میں طے کیا ہوا تھا۔ لڑکی کی نظر کمزور ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ چشمہ لگانے لگی۔ کچھ عرصے بعد دونوں بہنوں کے درمیان اختلافات نے سر اٹھایا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ لڑکے کی ماں کہنے لگی، میں اپنے صحیح سلامت بیٹے کی شادی تمہاری اندھی بیٹی سے نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر اس کی بہن کا دل ٹوٹ گیا کہ عیب نکالنے والی کوئی اور نہیں، اس کی سگی بہن تھی۔ بہرحال طعنہ دینے والی رشتہ توڑ کر جا چکی تھی۔ دوسری طرف جب وہ گھر پہنچی تو اسے خیال آیا کہ پانی کے فالتو پائپ نیچے صحن میں رکھے ہوئے ہیں، انہیں چھت پر منتقل کر دیتی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی اس کام میں شامل کر لیا۔ اچانک لوہے کا پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور سیدھا بیٹے کی آنکھ پر جا لگا اور اس کی آنکھ باہر نکل پڑی۔ ماں کے دل پر قیامت گزر گئی اور اس کے کانوں میں اپنی بہن کو کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگے کہ میں اپنے صحیح سلامت بیٹے کی شادی تمہاری اندھی لڑکی سے نہیں کر سکتی۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو۔ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے۔ آپ کا ایسا کرنے سے اس کا کردار بدل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس انسان کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ اگر کبھی غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ بلند کیسے ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں اور بہن کی دی جاتی ہیں؟ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تم ان کا اندر کا دیکھ لو تو تمہیں بھی ان پر ترس آنے لگے گا۔ کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں اور یقین سب آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے۔ انسان ایک غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی پلاننگ میں کبھی بھی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے دین کے مطابق اسلام میں نکاح اتنا مشکل نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے۔ آج ہماری خواہشات اور توقعات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ہم کہیں بھی کسی بھی معاملے میں سمجھوتا کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ خواہ لڑکا لڑکی کی شکل و صورت ہو، قابلیت ہو، آمدنی ہو یا پھر اس کا نسب و نسق مطلب خاندان۔ لڑکا چاہیے تو کسی فیملی ہیرو سے کم نہ ہو، عمر 25 سال سے زیادہ نہ ہو اور کمائی اتنی کہ پیسہ بے انتہا برس رہا ہو۔ لڑکی چاہیے تو حور پری قابلیت ڈاکٹر انجینئر سے کم نہ ہو، عمر 20 سال سے زیادہ نہ ہو اور گھر کے کاموں میں اتنی سغڑ اور عقل مند کہ نانی دادیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ نکاح کے مقدس رشتے کے بدولت صرف دولہا دلہن ہی ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہوتے بلکہ دونوں کے خاندان بھی آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ شادی کے لیے رشتہ دیکھنا، پرکھنا، پھر اس رشتے کو منظور یا نامنظور کرنا بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اثرات کئی زندگیوں پر پڑتے ہیں۔ رشتے کا معیار اسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے رشتے کے لیے بنیادی معیار بیان کرتے ہوئے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلا اس کا مال، دوسرا حسب اور نسب، تیسرا حسن و جمال اور چوتھا دین۔ پھر فرمایا، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ یعنی عام طور پر لوگ عورت کے مال، جمال اور خاندان پر نظر رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، مگر تم عورت کی شرافت و دیانت داری اور دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھو کہ مال و جمال فانی یعنی ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں اور دین لازوال دولت ہے۔ مال ایک جھٹکے میں، جمال ایک بیماری میں جاتا رہتا ہے۔ بیٹی کی شادی کہاں کروں؟ تابع بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا
اور عرض کی میری ایک ہی بیٹی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کس سے شادی طے کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس کی ایسے شخص سے شادی کرو جو خوف خدا والا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو خوف خدا کی وجہ سے ظلم نہیں کرے گا۔ موجودہ زمانے میں اکثر والدین اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں پریشان رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتے موجود نہیں، کیونکہ کنواروں کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن رشتہ ڈھونڈنے والوں نے کچھ ایسے خواب دیکھتے ہوئے ہیں جن کی تعبیر انہیں نہیں آتی۔ اس لیے اگر صرف مالی حیثیت، عزت، شہرت، حسن و جمال اور اسٹیٹس ہی کو فوکس کرنے کے بجائے حسن اخلاق، حسن سیرت، رہن سہن کے سلیقے اور عادات و اطور کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو بھی شادی بیاہ میں رکاوٹیں کم ہو سکتی ہیں۔ پھر خوبیاں گھر آباد رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گی۔ لڑکے کے لیے تلاش رشتے کا کام عموماً اس کی والدہ، بہنیں اور دیگر رشتہ دار خواتین انجام دیتی ہیں۔ ایک دور تھا کہ بڑی عمر کی عورتیں لڑکی کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت جیسے اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، کھانا پکانا، گھرداری اور تعلیم و تربیت وغیرہ کے معاملات بڑی حکمت سے چیک کر لیتی تھی۔ حسن اخلاق، حسن سیرت، رہن سہن کے سلیقے اور عادات و اطور کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو شادی بیاہ میں رکاوٹیں کم ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ خوبیاں گھر آباد رکھنے میں بھی مدد